ہمیں اپنی بہت بڑی فکر ہے، پرواہ ہے، ہمیں اپنی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اپنے آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے بالکل محبت نہیں کرتا ہوں۔ جملہ کون سا صحیح ہے؟ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں یہ بھی صحیح ہے، یا میں اپنے سے محبت نہیں کرتا ہوں یہ صحیح ہے؟ مجھے اپنی فکر ہے یہ صحیح ہے، یا مجھے اپنی فکر نہیں ہے یہ صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہے۔ جب ہم جہت کو ڈھونڈتے ہیں تو دونوں جملے اپنی جگہ صحیح ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں کلی بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی فرد خاص، گروہ خاص، خاص معاشرہ منظور نظر نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے کلی بات۔ مجھے اپنی فکر ہے، پرواہ ہے، میں خود سے محبت کرتا ہوں یہ بھی صحیح ہے۔ یہ کس حوالے صحیح ہے؟ بعد مادی دنیاوی اعتبار سے یہ جملہ ٹھیک ہے، یعنی دنیاوی اس جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اپنی بڑی فکر ہے، گھر والوں کی بڑی فکر ہے، اولاد کی مجھے بڑی فکر ہے۔ اسی وجہ سے میں پڑھتا ہوں تاکہ میری دنیا آباد ہو، میں نوکری کرتا ہوں تاکہ میری دنیا آباد ہو، ڈبل نوکری کرتا ہوں تاکہ میری اپنی دنیا آباد ہو۔ دنیا کے لیے میں، حصول دنیا کے لیے میں تڑپتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، دن رات محنت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے میں جب کھانے پینے پر آتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ بہترین چیزیں میں کھاؤں، بہترین چیزیں میرے دسترخوان پر آ جائے، بہترین کپڑے میں پہنوں، خوراک بہترین ہو، لباس بہترین ہو، رہائش جگہ مکان بہترین ہو۔ اور اس بہترین تک پہنچنے کے لیے میں دن رات محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ اب نہ پہنچنا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میری چاہت بھی ہے، ساتھ میری کوشش بھی ہے۔ تو جب سے انسان کر سکتا ہے اس وقت سے انسان کی کوشش جاری رہتی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے ایک بہترین زندگی میں تبدیل کرنے کی، جب تک وہ کر سکتا ہے۔ جس دن اس کی طاقت جواب دے دے، اس کی قدرت جواب دے دے، اس وقت وہ عملی میدان میں مجبور ہوتا ہے، وإلا اس کی چاہت، اس کی خواہش اب بھی زندہ ہے، وہی چاہتی ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ ابھی مثلا عید ہے، عید کی شاپنگ ہے، یقیناً انسان شاپنگ کرتا ہے تو ہر کسی کا ڈیفرنٹ کلر انتخاب ہر کوئی کرتا ہے، ہر نوعیت کا کپڑا لباس ہر کوئی انتخاب کرتا ہے۔ معمولاً انسان خوبصورتی دیکھتا ہے، مہنگائی دیکھتا ہے، بہترین دیکھتا ہے، قیمت کی زیادہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی 50 روپیے، 100 روپیے، 200 روپیے، 300 روپیے قیمت اوپر نیچے ہونا اس کو بڑی فکر نہیں ہوتی ہے۔ جب میں ایک جوڑا لے رہا ہوں
3000 میں تو 100 روپے کی کیا بات ہے، 3100 میں لے لوں گا، 3200 میں لے لوں گا۔ جب میں 2000 تک آ رہا ہوں، 3000 تک آ رہا ہوں، 5000 تک آ رہا ہوں، تو 100-200 روپیہ، 200-300 روپیہ میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، دے دیں، وہ بھی دے دیں۔ لیکن بعد معنوی کے اعتبار سے، زندگی اخروی کے اعتبار سے، یا دوسرے الفاظ میں دینی زندگی کے اعتبار سے مجھے اپنی کہاں تک فکر ہے؟ میں اس دن عرض کر چکا ہوں کہ ایک ایڈمیشن کے لیے 24 گھنٹے 30 گھنٹے دن رات لائن میں کھڑا رہنا، سوئے بغیر انتظار میں رہنا، اس صف میں رہنا، اس بات کی دلیل آپ کتنی توجہ دے رہے ہیں۔ لیکن اتنی توجہ دینی معاملات میں، جو دینی زندگی ہے، جو اخروی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کہاں تک دیتے ہیں؟ میری کوشش کہاں تک ہوتی ہے؟ آخرت کا جو لباس مجھے چاہیے وہ بہترین ہونا چاہیے، آخرت کا جو کھانا مجھے ملنا چاہیے وہ بہترین ہونا چاہیے، آخرت کا جو مکان مجھے ملنا چاہیے وہ بہترین مکان ملنا چاہیے۔ اخروی اعتبار سے ایک بہترین زندگی حاصل کرنے کے لیے میں دن رات کہاں تک محنت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، اسی ضمن میں مجھے پرواہ نہیں ہے، یہ دلیل لا رہا ہوں۔ اسی ضمن میں جب کچھ چیزیں ہم پر مستحب ہے، کچھ چیزیں ہم پر واجب ہیں، جب ہماری زندگی میں اس معنوی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے واجبات اور محرمات کی یہ حالت ہو، تو کیا نام ہے، مستحبات اور مکروہات کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے انسان کی زندگی میں واجب عمل کی یہ حالت ہو، حرام کی یہ صورتحال ہو، تو اس انسان سے ایک مستحب عمل بجا لانے کی، ایک مکروہ عمل سے پرہیز کرنے کی کہاں تک ہم توقع کر سکتے ہیں؟ اچھا، واجبات میں سے ایک نماز ہے، واجبات میں سے ایک روزہ ہے۔ ابھی معاشرے میں روزہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا نہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ بعض اوقات ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، مارکیٹ میں، بازار میں، دکان میں، باہر گلی کوچے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تندرست ہونے کے باوجود، صحت و سلامت ہونے کے باوجود اس کا روزہ نہیں ہے، واجب ہے، روزہ نہیں ہے۔ جسمانی اعتبار سے بالکل ٹھیک زبردست ہونے کے باوجود وہ نماز پڑھنے سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جبکہ نماز کے بارے میں حتیٰ انسان غرق ہو رہا ہو پھر بھی نماز وہ پڑھے، اشاروں سے نماز پڑھے۔ خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے۔ خدا کو شاہد ٹھہرا کر ہم دیکھیں، معمولاً خمس کا مسئلہ مسائل ہم پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ ہم پوچھتے ہیں، فطرہ کا مسئلہ ہم پوچھتے ہیں، تو معمولاً کس نیت سے پوچھتے ہیں؟ اس نیت سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے پتہ چلے کہ مجھ پر واجب ہے، اس لیے میں پوچھتا ہوں، یا اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھ پر واجب نہ ہو جائے۔ یعنی خمس کا مسئلہ اگر میں پوچھتا ہوں، زکوٰۃ کا مسئلہ میں پوچھتا ہوں، تو معمولاً اس لیے نہیں پوچھتا ہوں کہ میں بالکل نہیں جانتا ہوں، اگر واجب ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں،
بلکہ معمولاً انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے پوچھا جائے، اس طرح سے اس کو جواب ملے کہ دینا نہ پڑے۔ انہی میں سے ایک فطرہ ہے، 20 سے 30 روپے کے لیے ہم کتنی دفعہ پوچھتے ہیں، 50 سے 100 روپیہ کم ہے یا زیادہ ہے کتنی دفعہ ہم پوچھتے ہیں، جبکہ جس طرح سے روزہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں روزہ ہم پر واجب ہے، اسی طرح سے فطرہ بھی ہم پر واجب ہے، تو یہ بار بار پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فطرہ کن چیزوں میں سے کس کو کب دینا ہے، جس طرح سے آپ کے لیے روزہ کا پتہ ہے کہ روزہ کب مجھ پر واجب ہے، کب کھولنا ہے، کب رکھنا ہے، بالکل اسی طرح سے فطرہ بھی آپ کو واجب ہے، آپ پر واجب ہے۔ تو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جوڑا کپڑا لینے کے لیے جہاں میں 2000 دینے کے لیے تیار ہوں، 100-200 اوپر رکھ کر دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنی فکر ہے، لیکن فطرے میں 1 روپیہ اضافہ کر کے اپنی طرف سے، یعنی اگر 100 روپیہ فطرہ واجب ہے تو میں 110 دے دوں گا، اگر 150 واجب ہے تو میں 160 دے دوں گا، اس 10 روپیے کے لیے میں گھبراتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہیں خلاصہ 2 جملے میں یہ تفصیل طلب گفتگو ہے، کسی معاشرے میں کسی نے معاشرے والوں کو کسی اس میں لانے کے لیے، ایک مرتبہ آپ آواز بلند صلوات پڑھیں، کہا کہ آپ لوگ غریب معاشرہ ہے، آئیں یہ جو فضول خرچیاں ہیں اس کو ہم کم کرتے ہیں تاکہ ایک بہترین زندگی آپ کے سامنے ہو، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر 8 لاکھ جو آپ خرچ کرتے ہیں، 5 لاکھ جو آپ خرچ کرتے ہیں، یہ نہ کریں، 20,000 میں شادی کریں، 50,000 میں شادی کریں، 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ خرچ نہ کریں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، معاشرے نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، زندگی میں ہم ایک مرتبہ شادی کرتے ہیں، جی بھر کے خلاصہ ہم نے وہ شادی کرنی ہے، جتنا خرچہ ہو جائے، قرضہ لینا پڑے لینا ہے، بیچنا پڑے بیچنا ہے، شادی خرچہ کیے بغیر ہم وہ نہیں رک سکتے ہیں۔ اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، ایسا کریں، اگر شادی پر شادی آپ 5 لاکھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، اچھا یہ جو خرچہ کرتے ہیں کس کے لیے خرچہ کرتے ہیں؟ کھانے پینے کے لیے نا، آفرین، کھانے کے لیے پینے کے لیے، وہ بھی 2 دن 3 دن 4 دن، بالکل حیوانوں والا کام ہے، بالکل حیوانوں والا کام ہے۔ حیوانوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اگر آپ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ خرچ کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کریں، لیکن تھوڑا یہ کام بھی آپ کریں کہ پر لاکھ، ہر لاکھ پر 1000 دین کی راہ میں آپ دے دیں۔ خدا نے آپ کو توفیق دی ہے، 5 لاکھ آپ خرچ کر رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، تو 5000 روپیہ آپ دین کی راہ میں دے دیں، 1 لاکھ پر 1000۔ تو پتہ ہے معاشرہ نے کیا جواب دیا؟ اس مولانا کو معاشرے نے جواب دیا، مولانا صاحب یہ آپ نے زیادہ بتایا، یہ آپ نے زیادہ بتایا، یعنی 1 لاکھ پر 1000 دین کی راہ میں مانگنا یہ زیادہ ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے 5 لاکھ تک خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ کی وہ اپیل نہیں کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، آخرت کی بات آتی ہے، قیامت اور قبر کی بات آتی ہے کہ اس کے لیے بھی آپ تھوڑا بہت خرچ کریں، وہاں 1000 انسان کو زیادہ نظر آتا ہے، لیکن دنیا میں حیوانوں کی طرح کھانے اور پینے کے لیے 5 لاکھ انسان کو زیادہ نظر نہیں آتا ہے۔
دنیاوی اعتبار سے مجھے اپنی بڑی فکر ہے، دینی اعتبار سے مجھے اپنی فکر نہیں ہے۔ ابھی فطرہ 3 کلو آپ دے دیں، قیمت سے ہم چھیڑتے ہی نہیں ہیں، 3 کلو آٹا آپ دے دیں۔ اب اسی میں بحث ہے کہ 3 کلو دیکھیں کچھ کم کرنا چاہتے ہیں ہم، 3 کلو 420 اس کی قیمت ہے، 430 اس کی قیمت ہے، 450 اس کی قیمت ہے، کوئی حاضر نہیں ہے 10 روپے اوپر کر کے دینے کے لیے، 20 روپے اوپر رکھ کر دینے کے لیے۔ یعنی یہ تصور میرے ذہن میں نہیں ہے، میں یہ جو 20 روپے اضافی دے رہا ہوں اپنی آخرت کو میں بنا رہا ہوں، آخرت کا جو گھر ہے اس کو میں بنا رہا ہوں، آخرت کی جو غذا ہے اس کی میں تیاری کر رہا ہوں۔ 20 روپے کے لیے، 30 روپے کے لیے، 40 روپے کے لیے، 70 روپے کے لیے میں جھگڑنے کے لیے، لڑنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ اسی عید کے دوران ہزاروں میں خرچہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہاں پر نہ باپ پوچھتا ہے، نہ ماں پوچھتی ہے، نہ بہن پوچھتی ہے، نہ بھائی پوچھتا ہے کم میں کیوں نہیں لیا، کم میں کیوں نہیں لیا، کم کیوں نہیں کیا۔ جب فطرے کی بات آتی ہے تو 10 روپے اوپر دینا ہے یا 10 روپے نیچے دینا ہے، بس کوئی ایسا نتیجہ سامنے آ جائے کہ کم سے کم ہمیں دینا پڑے۔ ایک مسلمان ہو، ایک روزہ دار ہو، اور جب فطرے کی بات آتی ہے تو اس کی کوشش یہ رہے کہ کم سے کم دینا پڑے۔ یہ واقعی خجالت کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ 30 دن روزے آپ رکھے، روایت میں ہے کہ جب تک فطرہ نہ دے دے یہ روزہ آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فطرہ اگر انسان نہ دے دے تو ممکن ہے اس کی عمر کوتاہ ہو جائے۔ امام صادق نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کا فطرہ جس پر واجب ہے وہ کسی کو درمیان سے رہنے نہ دے، سب کا فطرہ دے دے، سب کا فطرہ دے دے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ فوت ہو جائے۔ پوچھا فوت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا مجھے خوف ہے کہ اس کی عمر کم ہو جائے۔ فطرہ محافظ انسان ہے، فطرہ تکمیل روزہ ہے، تو ایسے میں کیا حرج ہے کہ کیا حرج ہے؟ سال میں ایک دفعہ آپ اپنے لیے 50 روپے اضافہ دے دیں، 450 اگر 3 کلو آٹے کی قیمت ہے تو 50 روپے اپنے اوپر رحم کر کے 500 کر کے آپ دے دیں، کیا حرج ہے؟ پھر آپ کہیں خدایا میں اپنی عاقبت کے لیے میں نے 50 روپیہ ایکسٹرا دے دیا ہے، مجھے عاقبت کی بڑی فکر تھی، عاقبت کی فکر کو لے کر میں نے 50 روپیے کی سرمایہ گزاری کی ہے۔ کہیں خدا سے آپ